یا مانو کہ وہ دعویٰ جھوٹا ہے، یا مانو کہ یہ روایت جھوٹی ہے، یا مانو کہ تم خود ہی جھوٹے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سلیم بن قیس الہلالی کا مصنف بدبخت اپنی بد زبانی کی، بد کلامی کی انتہا کرتے ہوئے، اپنے گھٹیا پن کی انتہا کرتے ہوئے، ایک اور واقعہ میرے پاس جو ترجمہ ہے اس کے مطابق صفحہ نمبر 124 پر لکھتا ہے، جس کی ہیڈنگ ہے جو اپنے لیے مانگا وہی تمہارے لیے۔ سلیم بن قیس ہلالی سے روایت ہے کہ میں نے مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے امیر المومنین کے بارے میں کچھ پوچھا تو وہ بولے، ہم لوگ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو پردے کا حکم جاری نہیں کیا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی اور خادم مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جناب ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ لکھتا ہے اس کتاب کے اردو ایڈیشن میں ترجمہ کی غلطی سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پرنٹ ہوا۔ جو بھی ہے غلطی وہ تھی یا یہ ہے، ان کی کتاب کے اندر کسی جگہ کیا لکھ دیا، کسی جگہ کیا لکھ دیا، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو بھی ہیں لیکن ہیں تو ام المومنین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک لحاف ہوتا تھا۔ اس وقت جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر زیادہ نہ تھی، اور وہ ابھی لڑکے تھے، بچے نہیں تھے، بچے بڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درمیان میں سوتے تھے، اور ان کے ایک طرف ان کی زوجہ محترمہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری طرف ان کے چچا زاد جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سوتے تھے، جو بھی لڑکے تھے۔ یہ اس نے کاماز کے اندر لکھ دیا ہے۔ اور یہ سب ایک ہی لحاف اوڑھتے تھے۔ جب رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شب کی خاطر قیام فرماتے تو لحاف کو درمیان سے دبا کر زمین کے ساتھ لگا دیتے، اور یہ حد فاضل ہوتی تھی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک رات علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت بخار آیا۔ اس بخار نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری رات بیدار رکھا۔ ان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیدار رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ کبھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی و تیمارداری کرتے، اور کبھی نماز میں مصروف ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح تک یہی کرتے رہے۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی اور دعا مانگی، اے میرے اللہ، علی کو شفا اور عافیت عطا فرما۔ علی نے اپنی تکلیف کی وجہ سے مجھے ساری رات بیدار رکھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفا یاب ہو گئے، ایسے تندرست معلوم ہوتے تھے کہ کوئی بیماری ہی نہ تھی۔ اور اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 124 سے آگے 125 جاری ہو گیا ہے، اور یہ ایک روایت ہے۔ اس کے اندر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا، اے علی تمہیں بشارت ہو۔ علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلائی کی بشارت ہو۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جو چیز اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگی اس نے وہ مجھے عطا کی، میں نے جو چیز بھی اپنے لیے مانگی وہی چیز تمہارے لیے مانگی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان بھائی چارہ قائم کرے، دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ یہ پوائنٹ بھی سمجھنے کے ہیں۔ میرے بعد تم کو تمام مومنین کا سردار مقرر کرے۔
جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور رسالت کے زیور سے آراستہ کیا تو میں نے سوال کیا کہ وہ تمہیں وصایت و شجاعت کے لباس سے مزین کرے، تمہیں میرا وصی اور میرا وارث اور میرے علم کا خازن خزانے کا رکھوالا قرار دے، تمہیں مجھ سے وہی منزلت عطا کرے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، تمہارے ذریعے میرے بازوؤں کو مضبوط کرے، تمہیں میرے کار رسالت کے امور میں مددگار قرار دے، بس میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں اور تمہیں اپنے بیٹوں کا باپ بناؤں۔ اللہ تعالیٰ نے میری ان دعاؤں کو قبول فرما لیا، اے علی تمہیں بشارت ہو۔ پہلی بات تو یہ اس بدبخت کی جو اس نے اپنی بدبختی اس روایت کے اندر دکھائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک لحاف تھا، یعنی ایک رضائی تھی، ایک کپڑا تھا پہننے کے لیے، اور اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان میں سوتے، ایک طرف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ایک طرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اٹھ کر چلے جاتے نماز پڑھنے کے لیے، اور بیچ میں رضائی کو اس لحاف کو زمین تک کر دیتے کہ درمیان میں ایک دیوار نما چیز حائل ہو جائے کپڑے کی، اسی کی۔ استغفر اللہ۔ اس بدبخت کی بدبختی کو ذرا دیکھیں کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاف نہیں کیا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں اور کیچڑ اچھالتے ہیں تو کس پر؟ اللہ کے رسول پر، ام المؤمنین پر، علی رضی اللہ تعالی عنہ پر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ اپنی زوجہ کے ساتھ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلا کر چلے جاتے اور بیچ میں صرف کپڑا دے دیتے۔ ان سے بڑا بدبخت دنیا میں اور ہو کون سکتا ہے جو نبی کو معاف نہیں کرتے ذلیل لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی بیہودہ بدترین باتیں لکھتے ہوئے یہ مر نہیں جاتے۔ ذلیل لوگ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ نبی کو تو معاف کر دیتے تم جہل لوگ، صحابہ کو تم نے معاف نہیں کیا، اہل بیت کے باقی افراد کو معاف نہیں کیا، اور بالآخر تمہاری نحوست، تمہاری بدبختی وہاں تک پہنچی کہ تم نے اللہ کے رسول کو بھی معاف نہیں کیا۔ ذلیل لوگوں، تمہیں شرم نہیں آئی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لحاف ایک تھا تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے تم یہ روایت بیان کروا رہے ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے تھے، وہ تو کسی لحاف میں سوتے تھے نا، ان کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں سلا سکتے تھے؟ ارے ذلیلو، تم نے کچھ لکھنا بھی تھا، جھوٹ لکھنا بھی تھا، کچھ تمیز سے لکھتے، کوئی تھوڑی بہت ایمان کی خلش تو تمہارے اندر باقی ہوتی۔ تم نے نبی کو معاف نہیں کیا۔ ذلیلو، شرم نہیں آئی تم کو یہ لکھتے ہوئے؟ شرم نہیں آئی تمہیں یہ کتاب پھر چھپواتے ہوئے؟ ڈوب کر مر نہیں گئے تم اس طرح کی باتیں لکھتے ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاف نہیں کیا تم ذلیلوں نے، اور پھر کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تم جیسے مومن ہیں؟ ارے تم سے وہ یہودی، ہندو، مجوسی وہ بھی بہتر ہیں، تمہاری طرح ضلالت بھری باتیں وہ بھی نہیں کرتے جس طرح کی تم کرتے ہو۔ اور پھر کیا تمہارا جو یہ دعویٰ ہے وسیع کا، خلیفہ کا، دعوت ذوالعشیرہ کا، کہتے ہو کہ ذوالعشیرہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا، تو پھر ادھر کیا ہے؟ یہ تو بعد کا واقعہ لگتا ہے نا تمہارے بیان کرنے کے انداز سے، کیونکہ ذوالعشیرہ تو شروع میں ہے دعوت، اور بعد میں جو تم نے یہ سفر گھڑا اپنی طرف سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے اندر تو سفروں پر جاتے تھے اہل و عیال کو لے کر، مکہ کا تو کوئی واقعہ نہیں ہے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مکہ کے اندر فوت ہو گئی تھی، وفات پا گئی تھی، تم نے یہ واقعہ گھڑا اور اس کے اندر کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ علی کو میرا وصی بنانا، میرے لیے اس طرح بنانا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کو بنایا، میرا اس کے درمیان بھائی چارہ قائم کروانا، ساری دعائیں،
اور تم نے یہ وسیع خلیفہ کی یہ دعائیں جو لکھوا دیں اپنی کتابوں کے اندر، تمہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ تمہارے دعوی ذوالعشیرہ کے خلاف ہے؟ یا مانو کہ وہ دعویٰ جھوٹا ہے، یا مانو کہ یہ روایت جھوٹی ہے، یا مانو کہ تم خود ہی جھوٹے ہو۔ ویسے تو تمہاری دونوں باتیں جھوٹی ہیں، لیکن بدبختو وہ تو جھوٹ بول دیا تھا، لیکن ادھر تو لحاظ کرتے، نبی کی ذات پر تو کیچڑ نہ اچھالتے، اور یہ جو تمہارا جھوٹ ثابت ہو رہا ہے ادھر کہ تمہارا جو ذوالعشیرہ کا دعویٰ ہے وہ ادھر دعا کے اندر تمہارا ختم ہو رہا ہے، وہ تمہارا دعویٰ گیا، اب وہ گیا کام سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالعشیرہ والے دن کہہ دیا تھا کہ یہ علی میرا وصی اور میرا خلیفہ ہے۔ ادھر تو بعد کا واقعہ بنا کر بیان کر رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت دعا کی، جب ادھر کہہ دیا تھا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی تو نہیں کہتے نا، تو ادھر کہا تھا تو پھر ادھر کیوں دعا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قبول ہو رہی ہے۔ پھر کہاں گیا تمہارا وہ دعویٰ؟ سمجھے تمہارا وہ دعویٰ بھی جھوٹا تھا، یہ روایت تو تمہاری ویسے ہی من گھڑت ضلالت بھری جہالت بھری ہے۔